ایک دوست باپر غازی صاحب پوچھتے ہیں انڈیا سے کہ مولانا صاحب میرا ایک دوست ہے، وہ یہ مجھے کہتا ہے کہ آپ وہابی لوگ کیوں کسی کی قدم بوسی اور دست بوسی سے روکتے ہیں، جبکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ اور پاؤں چومتے رہے اور وہ بھی آدھے گھنٹے تک یہ عمل جاری رہا۔ ایسی صورت میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ اس مسئلے میں کوئی واضح رائے بتائیں اور یہ بھی بتا دیں کہ یہ جو انہوں نے روایت بیان کی ہے آیا یہ روایت درست ہے یا نہیں؟ یہ جو میرے بھائی پوچھتے ہیں ایسی روایتیں بہت سی لوگوں نے من گھڑت بنائی کہ آدھے گھنٹے تک وہ یہی کام کرتے ہیں۔ نہ حضرت عمر فاروق نے یہ کام کیا، جو بڑے لوگ تھے نا دین کو سمجھتے وہ نہیں ایسا کرتے۔ کوئی بدوی آتا تھا نا دیہاتی آدمی تو حضور کی یاد نہیں تھی کہ اس نے ہاتھ چوم لیا یا ایسا کیا تو ڈانٹنا شروع کر دے دفعہ ہو جا دور، ایسا نہیں کرتے۔ ٹھیک ہے سادہ آدمی آہستہ آہستہ وہ دین سیکھ جاتے تھے، اور نہ یہ کفر شرک کیا، ایسا بھی نہیں کہ اگر ہاتھ چوم لیا محبت سے پھر کیا ہو، یہ سجدہ اور بات ہے، ہاتھ چومنا وغیرہ کوئی ایسا شرک نہیں۔ یہ تو یہی کہ اچھا آدمی میں نے محبت سے اس کے ہاتھ کو بوسا دے، اب بھی کچھ چوم لے کسی عالم کا ہاتھ کوئی ہے مولانا یہ پاؤں چومنا جو ہے یہ تو سجدہ کرنے کے مترادف نہیں، یہ بھی سجدہ کریں گے۔ سجدہ جو نا وہ زمین پر ماتھا رکھنے کا، جب یہ پیشانی زمین پر رکھے نا سجدہ اس کا نام ہے۔ یہ پاؤں وغیرہ چومنا قدم سے یہ سجدہ نہیں۔ وزر جب الگ یہ پیشانی جب زمین پر رکھے نا سجدہ وہ کرے۔ اگر توحید کے نقطہ نظر سے دیکھا جائے تو یہ جو ہے پاؤں کو چومنا مولانا یہ آج کل ایک انسان کی کیا تصویر نہیں، آج کل کے انسان کا کسی نے چوما بھی نہیں نا، رسول اللہ کے بعد کسی کا نہیں چوما، کسی نے ہمارا کہنا ہے رسول اللہ کا چوما۔ بالکل صحیح۔ رسول اللہ کی جو شان اور مرتبہ وہ بہت بلند ہے، اس لیے اگر لوگوں نے ایسا کیا تو کوئی برا نہیں۔ آپ تو اب تھوکتے تھے، اب دیکھیں نا ہم نفرت کریں گے، صحابہ کرام دوڑتے اپنے ہاتھوں پر لیتے تھے، اس کو منہ پر مر لیتے تھے۔ یہ محبت کی باتیں، شرک وغیرہ کوئی نہیں۔ انہوں نے حضور سے کبھی کچھ نہیں مانگا کہ آپ ہمیں یہ دے، سمجھتے تھے اللہ صاحب کو دے۔ محبت کا انداز جو ہے نا وہ ہے، لیکن اب حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ جو حضور کی جی یک طرفہ نہیں ہونا چاہیے آپ ان کے پاس جو اللہ کے رسول علیہ السلام نے اپنے حج میں سر کے بال منڈوائے تو کچھ تو دیے لوگوں میں تقسیم کر دو، کسی کو ایک آیا کسی کو دو آیا، لوگوں نے وہ سنبھال لی۔ اور جو حضرت ام حرام کے خاوند تھے ابو چلا جن کا بیٹا تھا حضرت انس، انہوں نے بچہ حضور کو دیا 10 سال، اس نے ان کو آدھے دی، کیا دے تمہارا یاد۔ تو بعد میں پھر میں انہوں نے تقسیم بھی کیا۔ تو رسول اللہ کی زوجہ محترمہ کے پاس نا حضور کے کچھ وہ منہ مبارک انہوں نے شیشے کی ہے کہ نلکی دی، اس میں رکھے گئے۔ مدینہ شریف کے لوگ پھر صبح کے وقت بچوں کو بھیجتے تھے برتنوں میں پانی دے کر، وہ بچے دروازے پر جانتے تھے تو عمر مومن پھر رسول اللہ کے منہ مبارک نکال کر ان میں ہلا دیتے، لوگ جا کر وہ پیتے۔ صحیح مسلم میں اللہ شفا دیتا کرتا اللہ بچہ، مگر اللہ اس سے خوش ہوتا ہے کہ میرے رسول سے محبت کرتے۔ جو آپ سے ہی شروع کر دیتے ہیں مانگنا وہ بھی گمراہ ہو جاتے ہیں، جو کہتے ہیں رسول کو درمیان سے نکال دیں وہ بھی غلط۔ اللہ تعالیٰ کا رابطہ ہمارے ساتھ رسول کے ذریعے ہی ہے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ کام کرنے سے لوگ آج جواز بنا لیں، اپنے اپنے بزرگوں کے پاؤں چومنا شروع کر دیں۔ ان کو وہی بات سنانی چاہیے تو جمعہ سے پہلے بھی ہوئی کہ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ جو عالم اہل مدینہ، وہ کہیں باہر نہیں گیا، مدینہ میں نہیں، انہوں نے پڑھا، حضور کی مسجد میں تاریخ میں درس دیا، درس ہو رہا تھا، طالب علم بیٹھے تھے۔ اب ایک شخص آیا، اس نے کہا کہ جن کا اثر ہے میرے گھر میں، تو اس طرح حملہ ہوتا بچی پر، تو آپ نے اپنی جوتی دے دی کہ یہ اس بچی کے سامنے جا کر افترا کر۔ انہوں نے جا کر وہ جوتی دکھائی تو جن نے کہا کہ میرا امام صاحب کو سلام کہنا اور میں ان کے احترام میں جا رہا ہوں، زندگی بھر نہیں آیا۔ ان کی وفات کے بعد خیر اثر ہو گیا۔ تو آدمی مسجد میں گیا تو ان کا ایک شاگرد تھا جس نے امام صاحب کو یہ کام کرتے دیکھا، جب اس نے جا کر بات سنائی تو اس نے بھی کہا میری جوتی لے جا۔ جب جوتی لے جا کر دکھائی اس مریضہ کو تو جن نے کہا کہ اس سے کہہ دینا کہ اپنے آپ کو امام مالک سمجھنے کی غلطی نہ کرے۔ یہ صرف ان کے شاگرد ہونے کی وجہ سے پہلی مرتبہ تو معافی دے دی، ورنہ گردن توڑ دیتا۔ ہم جوتیوں سے ڈرتے ہیں، وہ تو امام تھے حضور کی حدیث کے عالم، ہم نے ان کا انہیں یہ سمجھ لیا کہ جوتی یہ جوتی جو تم نے دکھائی ہے نا، اگر امام مالک کا شاگرد رہا میں نے گردن توڑ دی۔ آئندہ اپنے آپ کو امام مالک سمجھنے کی غلطی نہ کرے۔ تو یہ جو ہمیں کہتے ہیں نا حضور کو اپنی طرح سمجھتے ہیں،
ان سب سے کہنا چاہیے کہ تم اپنے آپ کو نہ جانو، حضور کی طرح نہ سمجھو. آپ کا اللہ مبارک، آپ کا جسم کا کپڑا، آپ کے منہ میں نبی کے تم وہ ہو. ایک طرف کہتے ہیں یہ وہابی کہتے ہیں حضور ہماری طرح کے، وہ انسان ہونے کی ایسی، ورنہ جو آپ کا مرتبہ مقام ہے کوئی مقابلہ اس کا کر سکے؟ کوئی تجھ سا ہوا نہ ہوگا شاہ، کوئی پیدا نہیں، نہ ہونا ہی. تو کوئی نہ حضور والے منصب سنبھالے کہ میرا بھی جھوٹا پی اور میرے جو ہے نا بال اس طرح برف کے لیے برتو. حضور علیہ السلام کو اپنی کیا رہنا. کوئی بات ہوئی والی ہے. یہ آپ نے وہ بھائی جو انڈیا میں رہتے ہیں، میں ان سے یہ گزارش کروں گا کہ مولانا کی بات کو اگر اکٹھا کیا جائے تو یہ بات سامنے آتی ہے کہ اپنے آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو فعل صحابہ کرام نے کیا ہے وہ وہیں تک محدود ہے، اسے آگے نہیں بڑھنا چاہیے. نہیں، وہ آپ کے مرتبہ انہوں نے اپنی محبت میں کیا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کوئی اور نہیں ہے دنیا میں، تو اسے جواد بنا کر ہم اپنے بزرگوں کے ساتھ قدم بوسی نہیں کی جا سکتی ان کی، نہ اس طرح آگے بڑھا جا سکتا ہے. بالکل حدیث پاک میں میرے ساتھی آتا کہ ساگ، منہ کا تھوک، ناک کا پانی دونوں منہ پر مر لیتے، اپنے جسموں پر سابق نہیں گرنے دیتے. یہ ساری بات اسی طرح سے اکٹھی کی گئی ہے کہ ہم نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کر سکتے دونوں حضور سے کتنی بات. جنہوں نے اپنا گھر بار چھوڑا، رشتے دار چھوڑے، پردیس میں آ کر مدینہ بیٹھے رہے. اس لیے جو حج پر کتاب لکھی نا، آپ حج کیسے کریں، اس میں پھر لکھتے ہیں زیارت امتی کے بارے میں. اب روضہ رسول ہی پاس ہے، قبریں بھی قریب ہیں، تو بہت اچھا شعر مناسب حال کا، جو تجھ میں نہ جینے کو کہتے تھے ہم، اسی عہد کو وفا کر. یہ 10,000 تو جہاں دفن اپنے وطن چھوڑے کر یا تیرے قدموں میں دبا. نادان لوگ ہیں جو آپ کو اپنے کام پر نہیں رکھتے، کیوں یہ برابری کرتے. اللہ بھائی پہ یہ واضح ہو جانا چاہیے کہ یہ اب جو کہے گا میرا کیوں، یہ میرا بھی پیو جھوٹا. دو شاعروں میں سے ایک بات، یا تو اپنے آپ میں وہ تکبر میں ہے کہ میں بڑا ولی، یہ ویسے بربادی ہے اس کی. تجھے کیا پتا ولی ہے، یہ شیطانی خدا کے دانے صاحب. اور اگر کوئی سمجھتا ہے یہ ولی ہے، اس کا خیال ہی نہیں، وہ کیا جانتا اندر سے یہ کیا ہے، باطن تو چھپا ہوا. اللہ مستر اور آتنا وہاں میں رہو. یہ دعا پڑھتے رہنا چاہیے کہ جو ہمارے چھپے ہوئے عیب ہے نا، اللہ اس کو چھپائے رکھنا، اور جو خطرے کے مقامات ہیں وہاں سے ہمیں بچا کے رکھنا.